وقت میرے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. چودھری صاحب کل جو خیر تماشا لگا اڈیالہ جیل کے باہر رات کو تو یہ ہوا کہ اب وہ اسلام آباد پولیس بھی اس چکر میں آ گئی. وہ تو آپ کے زیر انتظام ہے, ظاہری بات ہے, آپ وزیر مملکت ہیں داخلہ کے, کہ آپ انہیں گھماتے رہے ہیں کہیں اور پھر کہیں نیلا دلہ کے پاس جا کے چھوڑ دیا ہے ویرانے میں. فون بھی نہیں تھے ان کے پاس, پتہ نہیں وہ بھی آپ کی پولیس نے ان سے لے لیے. تو چودھری صاحب اتنا ظلم کہ ایک طرف آپ ملاقات نہیں ہونے دیتے, دوسری طرف ان کو ادھر چھوڑ آئے ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو اور علیمہ خان صاحبہ کو, ان کی جو 2 ہمشیرائیں ہیں ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کورٹ کا آرڈر ہے اور یہ پاکستان کا جو وی آئی پی قیدی ہے اور پاکستان کا یہ ایسا قیدی ہے جس کے ساتھ اتنی منفرد چیزیں اس کے پاس ہیں. جین مینول تو عام قیدی کے لیے شاید ہے, لیکن ان کے لیے تو بالکل یعنی ملاقاتیں سیاسی بھی ہوں گی, وکلا بھی کریں گے, فیملی بھی کرے گی, اور جتنی ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں جن کی 25-25 سال سزا یا 20-20 سال جو جیل رہ چکے ہیں ان کی ملاقاتیں ان کے جو 1-1.5 سال میں ہوئی ہیں اتنی لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی. پھر ان کے پاس ایکسرسائز مشین ہوگی, ان کے پاس دیسی کیا کہتے ہیں گھی کے کھانے ہوں گے, اپنا کوک ہوگا, 24 گھنٹے ڈاکٹر ہوگا, بہترین اتنی جگہ ہے جتنی کسی ایک گھر میں, 2-4 کھلے کمروں میں 6 بیرکیں ان کے پاس ہوں گی, آگے برآمدہ چیزیں. کہنے کا مطلب ہے اس کے باوجود اگر یہ لوگ بیہیو نہ کریں, وہاں پتھراؤ کریں, وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں, وہاں پر ایک ایسی صورتحال پیدا کریں جو کہ امن و امان کا مسئلہ بن سکے, اور ایک سینسٹیو جیل ہے وہ, اور وہاں پر بہت سارے اور قیدی اس طرح کے لوگ مجرم بھی موجود ہیں جو کہ دہشت گردی یا پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے بڑے ملزمان ہیں. تو اس وقت پھر پولیس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اور وہ ہم نے جو منیمم اپنی ایک اس میں طاقت کا استعمال ہے یا منیمم ایک لا انفورسمنٹ کے لیے جو کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے. چودھری صاحب سوال وہی ہے نا کہ انہیں چلیں گھما پھر آ کے وہ ادھر کیوں چھوڑ دیا موٹر وے پہ, یہ آپ جان پائے کیا اسلام آباد پولیس نے کیا, کس نے کیا؟ وہ تو آپ پر الزام لگا رہے ہیں, یعنی آپ کی حکومت نے کیا, آپ نے کیا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو میں آپ سے بتاؤں, بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ مس کوڈ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ گھما پھرا کے بتائیں گے. یعنی دیکھیں نا, بانی پی ٹی آئی جس کو ملنا چاہتے ہیں اس کے لیے جیل کا دروازہ صبح 7 بجے بھی کھل جاتا ہے, شام 7 بجے بھی. 2.5 گھنٹے کی گنڈا پور کی ملاقاتیں ہیں. آپ اس کے بعد وہ کبھی ان کا دل کرتا ہے میں گراؤنڈ میں ملوں, گراؤنڈ میں ملتے ہیں, کبھی ان کا دل کرتا ہے میں ذرا کمرے میں ملوں, کمرے میں ملتے ہیں. تو ان کی باقی یہ جو ڈرامہ بازی ہے ہمیں کوئی بالکل ایز اے پارٹی اور حکومت کوئی غرض نہیں ہے. اللہ معاف کرے ان کی اس قید سے, اس جیل سے, اس قیدی سے. ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اور بڑے کام ہیں, دہشت گردی کی جنگ ہے, پاکستان کی اکانومی ہے, عام آدمی کی زندگی ہے, ہم تو اس پہ لگے ہوئے ہیں. یہ جو بات ابھی آپ نے کی, ایک بات تو بڑی فوکسڈ ہے نا کہ عدالت نے حکم دیا, 3 ممبر بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, آپ خود اسلام آباد میں ہوتے ہیں موسٹلی. اب عدالت حکم دیتی ہے ملاقات کرا دیں, وہاں جا کر لسٹ بھی انہوں نے دینی ہے, یعنی پی ٹی آئی نے دینی ہے. آپ جب میں آپ کہتا ہوں تو ظاہری بات ہے آپ حکومت ہے نا, کہ آپ کسی ایک ان کی ہمشیرہ کو روک لیتے ہیں, کہتے ہیں 2 چلی جائیں. یہ فیصلے آپ لوگ اگر کرتے رہیں گے چودھری صاحب, تو پھر تو عدالتی حکم کو تو آپ خود فلاؤٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یہ ایسا قیدی ہے, اس کے بارے میں جتنے عدالتی حکم آیا کبھی بھی اور اس طرح لوگوں کے بارے میں نہیں آئے. ان عدالتی حکموں پر منوعاً عمل کیا جاتا ہے, اور جتنے پھر عدالت نے کہے اتنے لوگ مل سکتے ہیں نا جی. اچھا, اگر یہ ان کے اپنے اپنے گھر کے مسائل ہیں, وہ کیا کہتے ہیں بھابھی اور بہنوں کے مسائل ہیں, کیا کہتے ہیں, تو وہ ان کے گھر کے اور وہ سیاسی مسائل تو ہیں, وہ آپ پوچھ لیں. علیمہ خان جو جن رہنماؤں کو کچھ کہتی ہیں وہ کچھ کہتی ہیں, بشرا بی بی کچھ کہا کرتی تھی. اور ویسے بھی بشرا بی بی اگر کہہ دیں بانی پی ٹی آئی کو کہ بھی آپ ایون سرکاری دورے پہ برطانیہ نہ جائیں کیونکہ ادھر ان کے سابق بیوی اور بچے تھے کہ خدا نہ خواستہ ان سے نہ مل رہے, تو وہ سرکاری دورہ بھی کینسل کر دیتے ہیں. تو بانی پی ٹی آئی بڑے زیر اثر ہیں اپنی اس جو آخری بیوی کے, اور پھر یہ ان کے اپنے گھر کے مسائل ہیں, یہ اپنے خود حل کریں.
اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ڈرامے بازی آج بھی کہہ رہے تھے وہ جی میاں اظہر صاحب کو پتھر لگ گیا. وہ بیچارہ بزرگ آدمی ہے, میں نے آج ان کو غور سے دیکھا ہے, کوئی وہاں مجھے تو نہیں لگا کہ وہ اچھی بلا, میرا مطلب صحت مند چلتے پھرتے وہ نہیں کیا ਜ਼ਖਮ کہتے ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੋਈ ہیں ਸਾਹਿਬ, ਉਹ کوئی. ਤੇ ਤੁਸੀਂ نੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ میں ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ سر ਤੇ ਲੱਗਾ. گزارش میری گزارش یہ ہے, میں آپ کو دیکھے نا وہ اسمبلی تشریف لائے ہوئے تھے, وہ چلنے پھرنے میں کہیں کوئی پٹی کوئی زخم. باقی یہ بات اگر آپ وہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کریں گے, وہاں پر پتھراؤ کریں گے, وہاں پر آپ ایک ڈرامے بازی کریں گے, وہاں پر آپ کوشش کریں گے کہ آپ کی مرضی سے جیل چلے. آپ کو یاد ہے ان کے ایک وکیل تھے جی جن کو انہوں نے لیگل ٹیم سے اب نکال دیا ہے, تو انہوں نے کیا خوبصورت وہاں ارشادات فرمائے تھے جی جیل جی عملے کو. جی 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 وہ جی. کیا, میں نے اس طرح کی, فیصل آباد سے ہوں, میں نے اس طرح کی گالی نہیں سنی کیا. اور وہ خود پینٹ کوٹ اور بہت ان کی لیگل ٹیم ہے, جی لیگل جی ابھی. جی تو ان کے لوگ آپ کو پتا ہے نا, یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ لاڈلے لوگ ہیں, ایک قیدی کو جو سہولتیں, بہترین سہولتیں, جس طرح جب دل کرے ملے, سرویلنس نہ ہو, ٹائمنگ نہ ہو, تعداد نہ ہو کتنے ملنا ہے, تو پھر ان کو ان کے گھر ڈرائنگ روم میں بھیج دیتے ہیں. بنی گالا وہاں ہی یہ تماشا لگائی رکھے, پھر جیل کیوں رہنا ہے. اچھا یہ آپ کے دوست علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں کے ساتھ ہوا ہے, جو پنجاب پولیس نے آپ سب نے کیا ہے, وہ اس کا حساب لیں گے. وہ بےچارے کیا ایویں اپنی ایک سی ایم رہنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں. جتنے کہ وہ دل سے ان کے ساتھ ہیں وہ ہمیں بڑا اچھی طرح پتہ ہے. اور باقی ہر ان کی جماعت میں میرا خیال ہے اتنی گروپس اور اتنے دھڑے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں ہے. وہ ایک آپ نے گنڈا پور کا نام لیا ہے, تو وہاں کے پی میں کچھ 4 گروپ اور ہیں. اسد کیسر گروپ ہے جی, اسپیکر گروپ ہے جی, عاطف خان گروپ ہے جی, پھر اس کے بعد حقیقی گروپ ہے جی, ورکرز گروپ ہے جی اپنا. تو یہ ایک کیا بچارہ یعنی کہ کیا بدلا, یعنی آپ کو نصیحت نہیں ہوئی جو 26 نومبر کو آپ نے کی ہے, پھر آپ نے معافیاں مانگ مانگ کے پھر اپنی جان چھڑائی ہے. اور پھر آپ کی اب بھی گاڑیاں اور آپ سے چھینا ہوا, اور مال غنیمت میں تو آپ عمران خان کی جو فیملی اور بہنیں تھیں ان کو بھی چھوڑ گئے تھے اور خود بھاگ گئے تھے. تو اس وقت کیا بدلہ آپ لیں گے. اللہ معاف کرے, ریاست بڑی تکڑی ہے, اور ریاست پاکستان کا جو قانون اور کنسٹیٹیوشن جو ان کو طاقت دیتا ہے, وہ پاکستان میں امن کے لیے اپنا رول پلے کرتی ہے, اور اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی کیا کھڑے ہوں گے. تو صاحب یہ کل آپ نے ایک منرلز انویسٹمنٹ فورم ایک پوری کانفرنس تھی, اس کا انعقاد ہوا, حکومت نے کیا, آپ نے ہوسٹ کیا اسے. اب یہ منرلز ریگولیشن بھی ہے, ایک قانون سازی بھی ہے, اس کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے. اب گنڈا پور صاحب کا تو این ایف سی کے حوالے سے ہی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا کہ آپ وفاق نہیں, آپ نے ان کے پیسے نہیں دیے ابھی تک جو ڈیو ہیں صوبے کے. تو یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے کہ خالی علی امین گنڈا پور ہی غلط ہے, پیسے آپ نے بھی وفاق نے بھی دینے ہیں صوبوں کو. خیبر پختونخوا اگر نگلیکٹ ہو رہا ہے تو یہ کام آپ کا بھی ہے نا کہ آپ بھی وہاں پر کوئی معاملات کو بہتر کریں. لڑائی تو نہیں چل سکتی اس طرح. وفاق جتنے پیسے کے پی کو دینے ہیں اس سے زیادہ دے چکا ہے. این ایف سی کے ایوارڈ کا 1% دوسرے صوبوں سے ایکسٹرا ان کو کے پی کے کو ملتا ہے, جو پچھلے چند سالوں میں 800 ارب روپیہ ملا ہے امن و امان کے لیے. کتنا امن و امان ہے وہ دیکھ لیں. یا ہزاروں ارب ان کو ملے ہیں. کوئی دکھا دیں کوئی پروجیکٹ ہو, کوئی آپ کو صحت تعلیم کا کوئی بڑا پروجیکٹ, کوئی روڈ نیٹ ورک نظر آئے, کوئی آپ کو. باقی تو صوبے ہیں نا, پنجاب دیکھ لیں, آپ لاہور میں رہتے ہیں, لاہور کا اندازہ آپ کبھی پشاور جا کر دیکھیں کہ وہاں دھول اٹھتی ہے اور یہاں سڑکیں دھوئی جاتی ہیں لاہور میں. پیسے تو وہی ہیں جو حصہ بقدر جسہ ملتے ہیں یہ. اور باقی رہی کے پی, وہ اپنے ٹیکسز سے اپنی چیزوں کتنے پیسے اکٹھے کرتا ہے, وہ تو پلتا ہے سارا کا سارا وفاق کے دیے ہوئے پیسے پہ. اور اگر آپ ان کی صرف بجلی چوری کا حساب لے لیں ان سے, تو اگر ان کی بجلی چوری کے پیسے کاٹ لیے جائیں تو انہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں, انہیں وفاق کو دینے پڑ جائیں پیسے. یعنی آپ کی بجلی چوری عروج پہ ہے, ٹیکس کلیکشن آپ کی ہے نہیں ہے, پھر آپ نے کوئی ایسے آپ جو پیسہ آپ کو دیا گیا ہے فاٹا اور امن و امان کے لیے, وہ آپ کا نظر کہیں نہیں آتا.
تو باقی آپ این ایف سی کے نعرے لگانے سے تو مسئلہ نہیں، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اس 13 سالوں میں ہزاروں ارب روپیہ وفاق نے کے پی کو دیا ہے، پہلے اس کا حساب دے دیں اور بتا دیں کہ وہ کہاں کر لگا ہے، کیونکہ وہ کے پی کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ جان سکیں یہ پیسے کہاں گئے۔ اچھا صاحب، آپ سے سوال ہے یہ دیکھیں جو اس وقت حالات بن چکے ہیں، ایک وفد بھی آیا، ایک ادارے کے سربراہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، امریکہ سے آئے، وہ عمران خان صاحب تک ان کی رسائی ہو گئی۔ کوئی یہ مذاکرات کچھ ایسے ہیں جن کے گورنمنٹ کا کوئی ادراک نہ ہو آپ کو کہ کہیں ہو رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو؟ دیکھیں ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹرسٹ اور کانفیڈنس کا ہے، اور پاکستان میں اب وہ والی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی جو سازش کیا کرتی تھی، اب وہ والی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ملک کو اور حکومت کو مضبوط کرتی ہے، اور ہم دونوں کا کاز جو ہے وہ ایک ہے۔ اور آج جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے جو اکانومی میں بہتر آئی ہے، پاکستان کا روپیہ تکڑا ہوا، پاکستان میں سٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی، پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پاکستان میں مہنگائی کی شرح، انٹرسٹ کی شرح بہت کم ہوئی، تو یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے ہوئی ہے۔ اور ہمیں بالکل کوئی خوف خدشہ نہیں کسی ملاقات سے، ہمیں ایک دوسرے پر پورا یقین ہے، کیونکہ ہمارا فوکس اور پارٹنرشپ جو ہے وہ پاکستان کے کاز کے لیے ہے، پاکستان کے عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے ہے۔ مائنز اینڈ منرلز کی کانفرنس ہو، پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ ہو، پاکستان میں آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو، ان سب میں کنٹریبیوشن ہے۔ ٹھیک۔ اور بالکل ہمیں نہیں ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ چھپن چھپائی کا کھیل، وہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں ایک دوسرے سے ہوتا ہوگا، جو دونوں کیونکہ بانی پی ٹی آئی بھی منافق تھے، ہم بھی بالکل مخلص اور خالص آدمی ہیں، اور ہمیں آگے سے اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح کی ملی ہے۔ بہت شکریہ چوہدری صاحب، وزیر مملکت برائے داخلہ ہمارے ساتھ موجود، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ پروگرام آپ نے دیکھا، جس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔